لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات تو عقیدہ توحید دے حوالے نال گفتگو کا ایک سلسلہ جاری. عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالی دی بہت بڑی نعمت. یقیناً ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی محبت کا حقدار ہے جس نو اللہ تعالی عقیدہ توحید عطا کرے، اس کا فہم اس نو مل جائے. معبود صرف اللہ ہے. عبادت اس کا حق ہے. اور اس کے معبود ہون دے دلائل قرآن اندر احادیث اندر بیان ہو. وہ کائنات کا مدبر ہے، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور مختار ہے. عالم الغائب ہے اور ہر چیز پر قادر، مختار اس کی ذات. اور جو بندہ غیر اللہ دی عبادت کر، یقیناً اس کا بھی نظریہ ہی ہو. وہ عبادت جو صرف اللہ کا حق، اس کی مخلوق اندر اس عبادت نو تقسیم کیا جا رہا. اور شرک کا ارتکاب
بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی گناہ۔ کئی عقائد ایسے نے جو یقیناً شرک نے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا اور کسی کو متصرف الامور سمجھنا۔ اس پر گزشتہ کئی خطبات اندر بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس اندر یہ بات معروف ہے اور عقیدہ رائج کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نے اور آپ نے تمام تر اختیارات، چاہے وہ اختیارات تکوینی ہوں یا تشریعی ہوں، سارے کے سارے انہیں حاصل، جو چاہیں کریں، جو چاہیں دیں، جو اس سے چاہیں روک لیں، سارے اختیارات کے مالک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات تفویض کر دیے ہیں، دے دیے، عطا کر دیے اور مختار کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ کیونکہ ہمیشہ شرک جو ہے انبیاء اور اولیاء کرام کی محبت عقیدت میں شروع، کیونکہ آپ نل محبت انبیاء یا اولیاء نل جو محبت ایک عام مومن دی ہے، وہ انتہائی جذباتی نوعیت تھی، اور عام آدمی جو توحید بیان کرے اور انہاں چیزاں دی نفی کرے کہ آپ مختار کل نہیں، آپ حاجت روا نہیں اور مشکل کشا نہیں، تو عوام اندر یہ بات سمجھی جاندی ہے یا کہی جاندی ہے یا مشہور کرتی جاندی ہے کہ ایسا شخص انبیاء کا گستاخ ہے اور توہین کرنے والا۔ حالانکہ حقیقت اندر جو صفات انبیاء یعنی جو شان انبیاء دی ہے وہ ثابت کرنا، اور جو شان اور مقام انہاں دا نہیں ہے اس دی نفی کرنا، یہی اصل شان انبیاء ہے اور شان اولیاء۔ لیکن یہاں الٹی گنگا ہے کہ اگر نفی کرو گستاخ کہا جائے گا، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننے والا اور توہین کرنے والا سمجھا جائے۔ حالانکہ قرآن پاک اس کی نفی موجود ہے، اور حدیث اندر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی۔ تو ایسا عقیدہ شرک فی تصرف ہے کہ اللہ کے اختیارات میں، اس کے تصرف میں کسی کو شریک سمجھنا یہ شرک ہے، اور شرک کے اکبر ہے اور ناقابل معافی جرم۔ قرآن پاک نے جو دعویٰ کیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ یختار، اور وہی مختار ہے، وہی بااختیار ہے، وہی چنتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، اختیارات اسی کے پاس۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جو تمہارے ذہن میں ہے یا تمہارے عقیدے میں ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی مختار ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی
اما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا شریک ٹھہراتے۔ گویا قرآن نے اشارہ کر دیا کہ کسی اور کو خالق یا اور مختار کل کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے، اور اللہ اس سے پاک۔ اللہ نے کسی کو کوئی مختار کل نہیں بنا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں، اس کے لیے ہے صرف اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے، شہنشاہ وہی، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں۔ یہاں تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہنشاہ کہا جاتا کہ وہ شہنشاہ ہے، حالانکہ بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ صرف اللہ کی ذات۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو ہی جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ یہ بات تو ایسی ہے جو ہر بندہ سمجھتا ہے، جب چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر کوئی سہارے، کوئی آسرے، کوئی عوام جو کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، کوئی طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات۔ عوام سارے مل جائیں، کسی کو کوئی بادشاہ دینے پر قادر نہیں اور اس کے سوا کو چھیننے پر بھی قادر۔ جس کو چاہے تو عزت دے اور جسے چاہے تو ذلیل کر۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہے ہر چیز پر قادر۔ یخلق ما یشاء، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کر۔ بیٹے اور بیٹیاں دینا اسی کا اختیار ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کے بارے میں چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ ہر صورت اللہ نے بیان کر، بیٹیاں کسی کو دے اس کی مرضی، بیٹے نہ دے، اور کوئی بیٹیوں کو نہیں ترستا رہے اور اسے بیٹے عطا کر، اور کسی کے لیے بیٹے بھی دے دے اور بیٹیاں بھی دے دے۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے، بے اولاد رکھے، یہ اس کی مرضی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے وہ عقیم رکھے۔ عقیم ایسے بے اولاد کو اور بانجھ کو نہیں کہا جاتا جس کے ہاں مرد میں کوئی بیماری ہو یا عورت میں کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے اولاد نہ ہو، نہیں، عقیم ایسے جوڑے کو کہا جاتا جو صحت کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے دونوں درست ہوں، لیکن وہ اولاد نہ دے تو یہ اس کی مرضی۔ بیماری تو اور چیز ہے، اور ایسا برہا مرتبہ ہوتا ہے اور ہوا ہے
کہ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال اولاد نہیں ہوئی اور اللہ نے پھر اسی جوڑے کو اولاد دی۔ ایسے واقعات موجود۔ عام معاشرے میں واقعات کو چھوڑ دیں، قرآن پاک پڑھ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے جب آپ نے اللہ سے اولاد مانگی، بیٹا مانگا، اس کا قرآن پاک کا اسلوب اور انداز بیان بھی یہی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 86 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اور جب اللہ نے چاہا تو پھر اسی سارہ سے اولاد بچی۔ انہوں نے کہا تھا قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہ بڑی حیران ہوئی اور تعجب کیا، یہ عجیب بات ہے، عجیب خوشخبری ہے۔ جب فرشتے آئے تھے وَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر اللہ پوتا بھی دے گا، تو وہ حیران ہو کے کہنے لگی آلد وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا وہ بیٹا جو جس کی خوشخبری فرشتے لا رہے یہ میں جنوں گی، یہ مجھ سے ہوگا، جبکہ میں تو اس عمر سے گزر چکی ہوں۔ اولاد کی ہونے کا یا ولادت کا ایک مخصوص وقت ہے، ایک مخصوص عمر ہے، وہ گزر گئی ہے۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر ابراہیم سامنے ہے اور یہ بوڑھا ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ 86 سال ہو گئی تھی عمر، یہ بعض مفسرین نے کہا کہ 100 سال، ایک ہی بات ہے 86 ہو یا 100 سال، عمومی طور پر فطری طور پر یہ اولاد ہونے کی عمر نہیں ہے، گزر گئی۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ عجیب بات۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا آپ تعجب کرتی ہے اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر، اس کے تقوینی جو امر ہے اس پر تو تعجب کر رہی؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، یخلق ما یشاء، جب چاہے اور جس وقت چاہے اور جس کے بارے میں چاہے وہ عطا کر، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بانج رکھ۔ 86 سال تک اولاد نہیں ہونی تھی، اور خاص کر نبی تو پھر ان بیماریوں سے محفوظ۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی مرضی، اس نے نہیں دیا تو نہیں دیا، سارا بھی درست ہے، ابراہیم بھی درست، صحیح سالم ہے، لیکن اللہ نے پھر دیا ہے تو بڑھاپے میں دیا۔ تفسیر سمجھ آئی وہ یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، وہی جانتا ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، قدرت والا بھی وہی، کب اور کس کو کس طرح دینی ہے، کب دینی ہے، یہ اس کے اختیار، بیٹے دینے ہے یا بیٹی دینی، دونوں دینے ہے یا عقیم رکھنا ہے، بانج رکھنا ہے، بے اولاد رکھنا ہے، ان سارے حقائق کو وہی جانتا ہے اور وہی بااختیار۔ تو قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مختار کل اللہ کی ذات، مختار کل یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ معبود کے لیے یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ کہ اس کو رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کو پتہ ہی نہ ہو اس سے بندہ مانگ رہا ہے اور وہ دینے پر قادر ہی نہ ہو تو یہ کیسے ہو؟ تو اللہ مختار کل ہے، کیونکہ وہ معبود ہے، ہر چیز کا اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس وافر خزانے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور اس قدر خزانے اس کے بھرے ہوئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے ایک کھلے میدان میں اگلے اور پچھلے انسان اور جنات اور کل مخلوقات
سارے ایک ہی میدان میں ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو جائے اور اپنی اپنی چاہت ضرورت حاجت کے مطابق ان کو آفر دے دی جائے کہ مانگیں جو مانگنا چاہتے، اور وہ مانگنا شروع کر، وہ مانگتے جائیں جو وہ چاہیں، انسان بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات سارے ایک ہی وقت میں مانگنے لگ جائیں، اور جو جو مانگے اللہ دینا شروع کر، اور وہ لیتے جائیں اور اللہ تعالیٰ دیتا جائے۔ جب ساری مخلوقات جتنی یہ اشراط الارض جو کچھ ہے، انسان اس میں ہے، جنات اس میں ہے، حیوانات اس میں ہے، اشراط اس میں ہے، ساری چیزیں جو کچھ ہے، جو زیرو ہے، وہ مانگتا جائے اور اللہ دیتا جائے۔ جب سارے لے کے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی واقع بھی نہیں ہوتی، نہیں اتنی نہیں ہے کہ اتنی ہو جائے، اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی اس سوئی کو سمندر میں ڈبو کے اوپر نکال لیا جائے تو جتنے اس سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقع بھی نہیں۔ وہ مختار کل، وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسرے یہ پہلو ہے مثبت کہ اللہ مختار کل ہے، سب کا اتفاق ہے کہ ہے، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس کا انکار کر۔ مسئلہ دوسرے پہلو کا ہے، جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اللہ مختار کل ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، یہ تو سارے مانتے ہیں۔ اصل مسئلہ جو اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے یا نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، وہ مختار کل ہے، یقیناً ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس پر بھی قرآن پاک کے اندر دلائل موجود، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ مثبت پہلو پر تو اتفاق ہے، اور ان دلائل کو سارے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، بیان ہوتا اللہ آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے، وہی مختار کل ہے، یہ مانتے بھی ہیں، بیان بھی ہوتا ہے، ان یاد کو پڑھا بھی جاتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے۔ جو ہی دوسرا پہلو آتا ہے نفی کا کہ وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تو وہ آیات جب چھپا لی جاتی ہے یا ان کی کوئی تعویل یا کوئی تفسیر ایسی کر دی جاتی ہے کہ ان کو اصل معنی اور مفہوم اور موضوع سے امت کو، لوگوں کو ہٹا دیا جائے اور ان کو شرک پر اسی طرح رکھا جائے۔ کیونکہ علماء سو کے سارے معاملات دنیاوی اور پیٹ کے جتنے معاملات ہیں وہ شرک کے ساتھ اور بدعت کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اگر شرک بدعت ختم ہو جائے، یقیناً لوگ شرک سے دور ہو جائے، تو یہ آستانے، یہ لنگر خانے، یہ نظر و نیاز، یہ منت منوتی چڑھاوے جب سارے ختم ہو جائیں تو خود بخود گدیاں ختم۔ اپنے پاس سے کون عرس لگ کرے، اپنی جیب سے کون خرچ کرے عرس پر، میلوں پر، درباروں پر، اور ان کو بنانے پر، اور ان کی وہاں آرائش، زیب و زینت، جب تک کہ اس سے وصولی نہ ہو۔ اس وقت بھی یہ 2-3 ماہ جو ہمارے ملک میں نگران حکومت کے گزر ہے، اس میں صرف پنجاب حکومت نے 3 ارب سے زائد درباروں کی آرائش پہ خرچ کرنے کے لیے الگ کی۔ دربار دوبارہ رنگ روغن اور رائش اور سہولتیں وہاں آنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی۔ جو سہولتیں نہیں ہیں، کہیں پل بنائے جا رہے ہیں، کہیں راستے بنائے جا رہے ہیں۔ جب 3 ارب سے زائد بجٹ اس پہ خرچ ہوگا تو اس امید کے ساتھ ہی خرچ ہوتا ہے کہ اس کے کئی گنا واپس آئے۔
مثلا حکومت ایک سڑک بھی بناتی تو وہاں پر ٹول لے کے یا اس ٹیکس لے کے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کہیں گنا واپس آئے. جو چیز بھی گورنمنٹ حکومت بناتی اس سے آمدن حاصل ہو. تو یہ اگر تصور یہ ہو، ایمان بن جائے، عقیدہ بن جائے، کوئی جائے ہی نہ، سب کو پتہ ہو کہ مختار کل اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، یہاں سجدہ حرام ہے، چڑھاوا حرام ہے، نظر نیاز ان کی حرام ہے، منت منوتی ان کی حرام ہے. جو آگے تفصیل سے کہیں خطبات میں بات آگے بڑھے گی تو چلے گی. آج صرف اس نقطے پر ہم رہتے ہیں کہ مختار کل صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی. تو گویا یہ جو نفی والا پہلو ہے اس پر زیادہ زور، اس کو سمجھانے کی ضرورت. یہ جو توحید ہے بالعموم ہم معاشرے میں بیان کر، یہ تو قریش مکہ اس توحید کے قائل تھے، اس توحید کو مانتے تھے، اس توحید کو وہ سمجھتے تھے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، مختار وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے. اس کا کون انکاری؟ ان سے جھگڑا اس وقت ہوتا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفی والا پہلو کھولتے تھے کہ رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. بس اس پر اختلاف. آج بھی یہی توحید بیان کرتے رہیں، رب کی صفت بیان کرتے رہیں، رب کی شان بیان کرتے رہیں، بھلا کون انکاری؟ انکار اس وقت جب دوسرے پہلو کو آپ کھولیں گے، اختلاف بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا. اب قرآن پاک کا وہ دوسرا پہلو جو ہے نفی کا، اس کو ذرا پڑھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، نہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. نہ پکار، نہ عبادت کر. تدعو بمانا تعبد، جو اصل خلاصہ نچوڑ تو جو اس کا محاصل ہے وہ عبادت. تو معنی یہ ہوگا کہ نہ عبادت کر اللہ کے علاوہ ان کی اور اس کی جو تجھے نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا کیا، حالانکہ سمجھایا تو دنیا کو جا رہا ہے، امت کو جا رہا ہے. کیوں؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، ان سے تو شرک کا ہونا صدور ناممکن ہے. لیکن قرآن اصول تو بیان کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. انبیاء کا بھی ذکر کیا اور صرف خاص کر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا کہ اگر ان سے بھی فرض کیا شرک ہو تو ان کے اعمال بھی ختم. فَإِن فَعَلْ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ سے ایسا ہو جائے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. بتاؤ اس سے سختی اور اس سے بڑی تنبیہ اور کیا ہو سکتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، شان کو، عزت عظمت کو جانیے، پہچانیے. اور پھر اس آیت کے اس جملے کو، اس آیت کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، رسول اللہ کی شان، صفات، مقام سارا سامنے رکھ کے پھر جب یہ آیت پڑھیں گے اور سنیں گے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سورا، کسی اور کو پکارا، کسی اور کی عبادت کی، کسی اور کو مشکل کشا سمجھا، کسی اور کو حاجت روا جانا، فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار اس وقت مشرقین میں سے، ظالموں میں سے ہو جائے.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تجھے نقصان دینا چاہے، مخاطب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور مخاطب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہے، پہنچانا چاہے تکلیف، دکھ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو پھر اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں اس کے سوا۔ اور عملی طور پر ایسا ہی ہو، کتنے دکھ ہے، کتنے مصائب ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں جو انبیاء پر آئی ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ بلکہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ آزمایا، سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آئیں؟ نبیوں پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اگر قرآن آپ اس حوالے سے پڑھیں نا، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ دکھ اور تکلیف سمجھتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کی، اس کو اٹھایا نہیں اور ان پر آئی نہیں۔ ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی تکلیف، روحانی طور پر دکھ آپ کو تکلیفیں دی گئیں، جسمانی طور پر آپ کو دکھ، مصائب، تکلیفیں آئی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، اگر اللہ تو اسے بھلائی کا، خیر کا ارادہ کر لے، کوئی چیز تجھے دینا چاہے، تو فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو، پھر اس کی نعمت کو تجھ سے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نماز کے بعد یہ رسول اللہ پڑھتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی تیری، حکومت تیری، حمد تیری، تو ہی ہر چیز پر قادر۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منقال جد، تو جس کو روک لے، اللہم لا مانع لما آتیت، جس کو تو دے پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے پھر اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ کوئی استثناء ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ نہیں جب میں دینے لگوں تو پھر کوئی نہیں روک سکتا سوائے فلاں کے؟ ایسا کوئی نہیں۔ جب نفی ہے تو سب کی۔ اللہم لا مانع لما آتیت کون پڑھ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ تو حضور کی زبان سے سکھایا جا رہا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، محبوب کوئی نہیں ہے، اگر اللہ تو اسے مصیبت کا آزمائش دینا چاہے تو پھر ہٹا کو نہیں سکتا، خیر دینا چاہے تو روک کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، وہ دیتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، الغفور بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی۔ یہ تو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سوا اور کوئی نہیں۔ پھر اس سے اور واضح، اس سے بھی واضح آیت قرآن میں موجود، سب میں خطاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجئے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اس ظن میں، اس خیال میں، اس گمان میں، اس عقیدے میں ان کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت جاری ہے، جنہیں مشکل کشا کہا جا رہا ہے، حاجت روا کہا جا رہا ہے، جنہیں داتا حاجت روا کہا جا رہا ہے، جنہیں غوث یا غوث اعظم کہا جا رہا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، فرمایا زمین و آسمان میں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔
ذرے کو گنے، ذرا کے ذرا رائی برابر کسی چیز کے وہ مالک نہیں۔ بعض مفسرین نے ذرا کا معنی کیا ہے سویرے جب سورج چڑھتا ہے نا تو آپ اپنے اندر کمرے میں سوئے ہو، دروازوں کی جیتوں سے جب روشنی اندر داخل ہوتی ہے تو اس میں سفید سفید ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ذرا کہا جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا زمین و آسمان میں اس ذرے کا مالک بھی کوئی۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، مالک ہونا تو دور تک کی بات ہے، ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی شراکت بھی نہیں۔ چلو ہوتا ہے نا فل مالک نہ ہو تو کوئی تھوڑا سا حصہ ہو، کوئی مدد کی ہو، کوئی تعاون کیا ہو۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ فرماتا ہے میں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں نے مدد لی ہو، نہ مدد کی ہے انہوں نے، نہ یہ شراکت دار ہے، نہ یہ حصے دار ہے، نہ یہ مالک ہے، مالک بھی نہیں، شراکت دار بھی نہیں۔ جب میں نے یہ سارا نظام بنایا تو ان میں سے کوئی میرا مددگار بھی نہیں۔ مددگار ہونا کیا ہے، یہ تو تھے ہی نہیں۔ جب زمین و آسمان بنائے گئے تو کیا یہ ساری ہستیاں شخصیات تھیں؟ نہیں، فرمایا یہ تھے ہی نہیں۔ کتنے یہ بے اختیار ہیں۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اختیارات ان کو دے دیے، ان کے حوالے کرنے کو سپرد کر، وہ ذاتی مشکل کشا ہے اور یہ عطائی مشکل کشا ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار، اللہ نے اپنے پیارن کو شان دیتی ہوں اختیار، اور کچھ نہیں دیتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ اللہ نے شان دی ہوتی، ولایت دی ہوتی، اپنا پیار دیا ہوتا، اللہ نے اپنی محبت دی ہوتی، وہ اللہ کے پیارے ہوتے۔ جو دیا ہوتا ہے وہ قرآن حدیث میں موجود ہے، وہ شان، وہ عزت، وہ عظمت اپنے اختیارات اللہ نہیں دیتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ ونڈتا نہیں اپنے اختیارات۔ تم یہ کہو کہ جو وہ ہے وہ یہ، ان کو اختیار اللہ نے دے دیے، ایسی نہیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن پڑھی، فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، فرمایا وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا، جو عبادت کرتے ہیں اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ ما یملکون من قطمیر، جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، جس کی عبادت ہے اللہ کے سوا، اس کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ نہیں ہے مالک من قطمیر، قطمیر کے بھی وہ مالک نہیں۔ اب قطمیر کسے کہا جاتا؟ کھجور لے لے، کھجور کو کھائے، کھجور چیرے، گٹھلی کے اوپر ایک سفید سا پردہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کھجور کی گٹھلی لپٹی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس چھلکے بھی مالک نہیں، ما یملکون من قطمیر، اس کے مالک۔ اور یہاں ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لی، فرماتا ہے کھجور کی اس گٹھلی کا ذکر کیوں کیا ہے بھائی؟ کھجور کا ذکر کیوں کیا؟ کھجور کی اس گٹھلی کا ذکر کیوں کیا؟ کہتے ہیں کھجور کو تم بالکل ایسے سمجھو نا جیسے قبر ہو، اس کا خول ایسے ہی اندر سے ہوتا ہے نا، کھجور اندر سے خول ہوتا ہے، خالی کچھ جگہ ہوتی، اس کے اندر چھوٹی سی گٹھلی ہوتی، ایسے سمجھو جیسے یہ قبر کا ماحول ہے، اور گٹھلی کو ایسے سمجھو جیسے اندر لحد کے قبر میں پڑا ہوا ایک مردہ ہے، اور اس کے اوپر جو سفید چھلکا ہے اس کو ایسے سمجھو جیسے یہ کفن میں لپیٹا ہوا۔ فرمایا یہ اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، تمہارا کیسے مالک؟ یہ تو کفن کا بھی مالک نہیں، یہ بھی اس کی ملکیت نہیں ہے، اس پر بھی بااختیار نہیں ہے۔ تم جا کے انہیں عبادت میں، دکھ میں، سکھ میں پکارو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ وہ یہاں پہنچنے پر، یہاں مشکل حل کرنے پر، اور سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں اور دیکھتے اور مختار کل ہے۔ یہ سارے عقائد
غیر اللہ کے بارے رکھنا کفر ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا سخت اور جملہ کیا ہو سکتا کہ وہ دیکھ رہے وہ سن رہے، یہ سارے عقیدے اس کے اندر چھپے ہو۔ جب آپ نے پکارا غیر اللہ کو تو آپ نے کیا عقیدہ رکھا؟ وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ دینے پر قادر ہے، جبکہ نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ جانتا ہے، نہ وہ قادر ہے۔ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ اس پر قادر نہیں۔ اب اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی، شان، مقام، عزت، عظمت، خلق کے لحاظ سے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ قرآن پاک کا تیسرا پہلو، اب ذرا اس پہ غور کریں۔ پہلا تو تھا نا اس پر قرآنی دلائل کہ مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا پہلو تھا کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس پر دلائل قرآنی آیات۔ اب ذرا تیسرا پہلو کہ فرض کیا مخلوق میں اگر کوئی مشکل کشا، حاجت روا یا مختار کل ہوتا، اللہ کسی کو یہ اختیار دیتا، مختار کل بناتا، تو اپنی عقیدت میں، اپنے ایمان میں سوچے کہ اللہ سب سے پہلے یہ شان کس کو دیتا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ تو وہ ہے، سب سے عرفت وہ ہے، سب سے پیارے تو وہ ہے۔ اللہ یہ شان ان کو دیتا۔ اگر یہ شان ان کی نہیں ہے اور ان کو نہیں دی گئی تو پھر عقیدہ بنا لیں کہ اللہ نے پھر مخلوق میں یہ شان کسی کو نہیں دی۔ تو پہلے ہم ایک پہلو پڑھا، دوسرا اب تیسرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شان محمد مصطفیٰ کی بھی نہیں ہے، جو پیروں فقیروں بزرگوں میں تسی ونڈن ڈائے ہو، یہ تو شان محمد مصطفیٰ کی بھی نہیں۔ وہ سراج منیرہ ضرور ہے، وہ داعی اللہ ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ عاقب ہے، وہ عاشر ہے، وہ صاحب لواء الحمد ہے۔ یہ ساری شانیں ہیں ان کی، لیکن مختار کل ہونا یہ شان محمد مصطفیٰ کی بھی نہیں ہے۔ جب ان کی بھی نہیں ہے تو پھر اور کسی کی کیسے ہو سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی ذات سے اس کی نفی کیجئے کہ مختار کل ہونا یہ میری شان، یا اس بات نو ذرا اس انداز ہی سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ واسطے بھی شان بیان کرنے کے دو ہی انداز۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایو جی ہیں جنہاں دی اللہ دی ذات تو نفی کرنے، کہ وہ سوتا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، اس کی اولاد نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، اس کے والدین نہیں۔ ہوں تسی دسو نفی کرنے والی شان گھٹ رہی ہے یا اللہ دی شان بیان ہو رہی؟ حالانکہ اسی نفی کر رہے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں، یہ شان ہے یا توہین ہے؟ اس کی شان۔ بندے نے کہی یہ با تیری اولاد نہیں تو بندے دی توہین ہے۔ بندے نے کہی یہ با تیرا باپ ہی کو نہیں، تیری ماں ہی کو نہیں، تو لڑ پائے گا، وہ دی توہین ہے۔ تو یہ رب نو کہی یہ با تیری اولاد بھی کو نہیں، تیرے والدین بھی کو نہیں، تو اللہ گناہ معاف کرے، اللہ خوش ہوئے گا، اللہ راضی ہوئے گا۔ لم یلد ولم یولد، کہ میری شان ہے۔ کچھ چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، کچھ چیزوں کا ثبات ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے لیے نفی ہو رہی ہے کہ وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ سوتا نہیں، اولاد نہیں، والدین نہیں، یہ خوش ہو رہا ہے، یہ شان ہو رہی ہے۔ ایسے ہی یہ تو نبی پاک دی شان بیان کرو گے نا کہ وہ سراج منیرہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافع معاشر ہے، تو یہ شان بیان ہو رہی ہے حضور کی۔ جب یہ کہیں گے وہ عالم الغیب نہیں، وہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ شان محمد مصطفیٰ کی بیان ہو رہی، یہ شان ہے حضور کی، یہ درجہ ہے حضور کا۔ تعین ہو رہا ہے کہ اللہ کے وہ شریک نہیں ہیں، اللہ کے وہ حصے دار نہیں ہیں، وہ رب کی مخلوق ہیں اور رب کے نبی ہیں، رب کے رسول ہیں، رب کے پیارے ہیں۔ یہ شان اللہ نے بخشی۔
ہن ذرا اس پہلو تے غور کیجئے، فرما وہ اپنی ذات سے نفی کیجئے ان ساری چیزوں کی، تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ جب محمد مصطفیٰ مختار کل نہیں ہے پھر اور کون ہو سکتا۔ نفی قرآن پاک کے انداز، قرآن پاک کے الفاظ میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فرما پیارے فرما دیجئے میں نہیں ہوں مالک اپنے جان کے نفع و نقصان کا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بتائیے اس سے صاف اور سادہ، بالکل سمپل سادہ جیسے الفاظ، اور کیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہیں ہوں میں مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں مالک ہوں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان۔ قرآن آیت ہے، مجال ہے کوئی موحدین کے علاوہ اس آیت کو پڑھے یا اس کو لکھے یا عوام کو بیان کرے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، جب حضور کے ولادت کا جشن ہوتا ہے تو بازاروں میں کچھ آیات لکھی جاتی، انا اعطیناک الکوثر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں حضور کی شان میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وانک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک، یہ ساری آیات تو یہ شان بھی لکھے نا، جدوں اللہ کی شان لکھی جاتی ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو یہ بھی لکھے نا۔ اب کون لکھے؟ جرأت نہیں، ہمت نہیں، بلکہ ایک ایسا واقعہ پیش بھی آیا کہ کمالیہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاں کمالیہ شہر میں کسی نے یہ آیت اوپر لکھ کے لگا دی، وہاں سے جلوس گزرنا تھا جشن کا، تو اوپر کسی نے آیت لکھ دی، تو وہاں آ کے جلوس رک گیا کہ یہ قرآن کی آیت اتارو گے تو ہم گزریں۔ یہ آیت حضور کے خلاف ہے، نعوذ باللہ، آیت بھی ہے اور حضور کے خلاف بھی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں سارا قرآن محمدی شان ہے، سارا قرآن رسول اللہ کی شان میں ہے، رسول اللہ کا خلق بیان کرتا ہے، حضور کی حیثیت بیان کرتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد نہیں ہوں مالک اپنے جان کے لیے نفع و نقصان۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 188، گھر جا کے بھی کھول کے پڑھ لیا۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع نقصان کا مالک۔ اب آیت تو ہے، اس کی تعویذ سن، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ حضور نے عاجزی کے طور پر کہا ہے، وہ میں نہیں ہوں مالک، حضور نے عاجزی کیا ہے، وگرنہ ہے سارا کچھ، عاجزی کے طور پہ کہا ہوگا، یا اپنی جان کا کہا ہے، ہماری جان کا تو نہیں نہ کہا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یہ حضور کی عاجزی ہے، باقی ساری دنیا واسطے تھے وہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سارے جملے گمراہ کون کیا ہمارے معاشرے میں دکانوں پہ گھروں میں نہیں لکھے ہوئے؟ رب نو بھی پتا سی، ایسے لوگ آئیں گے اور تعویل کریں گے۔ اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ 29واں پارہ سورۃ الجن میں اللہ نے اس کی وضاحت کی، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لکم، میں تمہارے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ بتاؤ اور کیا واضح آتی 29ویں پارے، پہلی آتی کہ لا املک لنفسی، میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اپنی جان، لنفسی اپنی جان۔ اس آیت قل انی لا املک لکم، فرما دیجئے میں تمہارے لیے لکم، تمہارے لیے نہیں ہوں مالک ذرا ولا رشدا، نہ نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا مالک۔ اب واضح، اس سے اگلی آیت اور پھر ساتھ حدیث صحیح البخاری، اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ آپ نے اپنے چچا کو بلایا، اپنے قوم کو بلایا، اپنے قبیلے کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اہل بیت کو بلایا۔ اب اس اہل بیت میں سے ایک خاتون ہے جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کی بیٹی، حضور کا لخت جگر، حضور کے دل کا ٹکڑا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، یا فاطمہ جی، سلینی ما شئت من مالی، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس مال ہے، اس کے بارے میں جو مجھ سے چاہے مانگ لے۔ اے میرے بیٹا فاطمہ، سلینی، مجھ سے مانگ لے، مجھ سے سوال کر لے، ما شئت، جو تو چاہتی ہے، میں مالی، میرے مال سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے۔ لیکن اگلی بات سن لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اعمال نیک کرنا، میں محمد قیامت والے دن آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ سے قیامت والے دن نہیں بچا سکوں گا نیک اعمال کرنا، لیکن دنیا میں جو میرے پاس ہے، میرا مال، جیسے باپ کہتا ہے نا اپنی اولاد کو، جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے لو، جو کچھ میرے پاس ہے اس سے لے لے، لیکن قیامت والے دن کا عقیدہ بنا لے کہ میں نہیں بچا سکوں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کا حق مال کھانے والوں، کسی کے گھوڑے، کسی کے اونٹ، کسی کی بکریاں، کسی کے مال، کسی کی زمین ہاتھیاں لینے والوں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہو اور تم میرے امتی میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، اور کہو یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ میری بات سنیے، میری فریاد رسی کیجیے، میری مدد کیجیے، اللہ کا دربار ہے، یہ پیچھے میرے کسی کے پیچھے گھوڑا ہو، کسی کے پیچھے اونٹ ہو، کسی کے پیچھے بکرے اور بکریاں لگے ہوں، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، وہ پیچھے ہنہنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور یہ بندہ دوڑ رہا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں وہی بچائیں گے، اغثنی اغثنی، یا رسول اللہ مجھے بچائیے بچائیے۔ رسول اللہ فرمائیں گے میں کہوں گا لا املک لک، لا املک لک شیئا، میں آپ کا چھڑانے کے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، قد ابلغتک، میں محمد تمہیں پہنچا آیا تھا بتلا آیا تھا کہ کسی کا حق نہ کھانا، آج میں محمد نہیں بچا سکوں۔ سفارش میں کوئی شک نہیں، لوگ سارا کچھ بیان کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، حضور سفارش کریں گے جی قیامت والے دن۔ شاید کاش کوئی اس سفارش کی، اس حدیث سے، حدیث شفاعت سے کوئی یہ بات ایک چھوٹی سی امت کو سمجھا دے، پہنچا دے کہ حضور کیا کریں گے، سفارش۔ کوئی شک نہیں، جو سفارش کا انکاری ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ حضور کی شفاعت حق، حضور کی سفارش حق، حضور کی شفاعت حق۔ شفاعت کا معنی کیا ہوتا ہے بس یہ بتا دو، سفارش۔ اور سفارش کسے کہتے ہیں؟ کسی بڑی ہستی شخصیت کے پاس، جس کے پاس کچھ اختیارات ہیں یا اختیارات کا مالک ہے، اس کے پاس سفارش لے کے جانا، کسی کو سفارشی لے کے جانا، بس اتنی بات سمجھا دو کہ جو سفارشی ہوتا ہے وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ اور سفارشی کون ہوتا ہے؟ سفارش وہ کرتا ہے جو دینے کے اختیار نہیں رکھتا، سفارش کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، درخواست دیتا ہے، دعا کرتا ہے، تو حضور کی سفارش حق، سفارش کریں۔ لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے حدیث بخاری میں، کاش کوئی پوری حدیث سنا دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں سفارش کے لیے اللہ مجھے اجازت دے گا، قرآن کیا کہتا ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون سفارش کر سکتا ہے میرے سامنے میری اجازت کے بغیر؟ حضور سجدہ ریز ہوں گے، سجدے سے سر اٹھا کے اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سوال کیجئے، سل تعطیٰ، سوال کیجئے دیا جائے، اشفع تو شفع، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ حدیث تو شرک کی،
کاٹنے کے لیے اس سے بڑا حضور کا فرمان کیا ہو سکتا ہے؟ اشفا تشفا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، سل توتا، سوال کیجئے دیا جائے گا۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے تو آپ سوال کیجئے۔ حالانکہ رب کہہ سکتا تھا ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، جو مرضی کرو، آپ اختیار ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کو مرضی لے جاؤ جنت میں، جس کو چھوڑو تمہاری مرضی، جس کو پکڑو تمہاری مرضی، جس کو پکڑے محمد چھڑا کو نہیں سکتا، جنہوں چاہو لے جاؤ۔ ایسا ہے تو حوالہ لائیے، نہیں تو حدیث سنیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کریں میں دوں گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ آج ساری دنیا، ساری مخلوقات، ساری کائنات، سارے جنات، سارے فرشتے، سارے انسان میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں سل اٹھیے، سوال کیجئے، پتہ چلے کہ سوالی کون ہے اور دینے والا کون ہے۔ آج ہی تو ونڈ پوے تقسیم ہوئے کہ محمد مانگنے والا ہے اور دینے والا رب کی ذات۔ سل، سوال کیجئے، اشفا تشفا، سفارش کیجئے۔ سفارشی مختار کل نہیں ہوتا، سفارشی حاجت روا نہیں ہوتا۔ محمد مصطفیٰ شافع ہیں، سفارشی ہے، سفارش کرنے والے، درخواست کرنے والے، اللہ کے سامنے دعا کرنے والے کہ یا اللہ اس کو بچا لے، اس کو بچا لے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں سجدہ کروں گا پھر اللہ فرمائے گا سر اٹھائیے، میں اٹھاؤں گا تو اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ مقرر کر لے۔ مانگنے سے پہلے، زبان مبارک کھولنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے، درخواست کرنے سے پہلے، سفارش کرنے سے پہلے ایک دفعہ میرے پیارے پہلے ضابطہ طے نہ کر لے۔ یا اللہ ضابطہ کون سا ہے؟ فرمایا مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، میں معاف نہیں کروں۔ پہلے میرے سے معاملات طے کر لے، اہل شرک کے بارے میں مجھ سے مانگنا ہی نہیں ہے آپ نے۔ لکھا ہوتا ہے نا دکانوں پہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو، لکھا ہوتا ہے نا ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے محبوب؟ مشرک کے لیے نہ مانگنا، مشرک کے لیے مانگ کے شرمندہ نہ ہونا، مشرک کے لیے نہیں مانگنا۔ جس نے شرک کیا آپ کی امت میں سے اسے تو آپ ہماری سفارش کا فائدہ نہیں پہنچے گا، لہذا پہلے طے کر لیں کہ جس نے شرک کیا ہے اس کے لیے آپ مانگ ہی نہیں سکتے، آپ کو مانگنے کا اختیار ہے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں کلام کر سکتا اس کے سامنے جب تک وہ خود کسی کو اجازت نہ دے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں کہہ دوں گا میں نے پہنچا دیا تھا۔ بھائی کون ہے مختار کل؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات کی اللہ نفی کر رہا ہے کہ میرا محمد بھی مختار کل نہیں ہے۔ فرمائیے پیارے آپ کی ساری ازواج تھیں، 9 یا 11 بیویاں تھیں حضور کی، باریاں تقسیم تھیں، باریوں میں انصاف تھا، خرچے میں انصاف تھا، لیکن دل کی جو کیفیت ہے نا، دل کی حالت کیفیت کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ رسول اللہ کے دل میں محبت تھی سیدہ عائشہ کی زیادہ، تو حضور اس معاملے میں پریشان رہتے تھے کہ باریوں میں نے بیویوں کے درمیان تو انصاف کر لیا، مال میں بھی انصاف کر لیا، خرچے میں انصاف کر لیا، لباس میں، کھانے پینے دینے لینے میں انصاف کیا ہے، لیکن دل کی جو کیفیت ہے کوشش کرتا ہوں 7 بیویوں سے پیار برابر ہو، لیکن عائشہ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، کہیں قیامت والے دن اللہ اس پہ پکڑ نہ لے۔ تو حضور کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ یہ میری تقسیم جو ہے نا، یہ جو میں نے باریوں کی اور مال کی تقسیم کی ہے بیویوں کے درمیان، فیما املک، یہ میری تقسیم اس میں ہے جس میں میں مالک ہوں، میں بااختیار ہوں، میں جو کر سکتا ہوں اس میں نے اختیار کے مطابق انصاف کیا ہے۔ فلا تو آخذنی، اور قیامت والے دن مجھے نہ پکڑنا، کس بارے میں؟ فیما تملک ولا املک، جس میں تو مالک ہے میں مالک نہیں۔ اللہ دل میرے اختیار میں نہیں، دل تیرے اختیار میں۔ لا املک، جس کا میں مالک نہیں وہ دل ہے، میں مالک مال کا ہوں، باری کا ہوں، اختیار جو مجھے ہے وہ میں تقسیم برابر کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن دل کی کیفیت تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس میں نہ پکڑنا، کیونکہ اس کا تو مالک ہے، میں محمد مالک نہیں ہوں۔ پڑھیے قرآن پاک،
کافروں نے کیا کہا تھا؟ حضور کے سامنے آئے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے مطالبے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا مطالبے؟ کہنے لگے کچھ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے، کچھ آیتیں جو ہیں جو بھی اس میں ہمارے لات کا، عزا کا، منات کا، حبل کا، ساڈے بزرگوں کا جدے بھی ذکر ہے تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ تھوڑی آیات ہی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کچھ آیات بدل دیں۔ حضور نے کیا فرمایا جواب میں؟ قرآن نازل ہوا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرما دیجئے اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں آیات بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ اختیار میرا نہیں ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا، یہ میرا نہیں، یہ میرا اختیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار قریش مکہ آئے، چند سوالات لے کے آئے کہ ان سوالات کی جوابات دیجیے۔ کون قرآن کو کھولے، کون قرآن کو پڑھائے، کون قرآن کو سمجھائے؟ لوگوں نے تو وہ پہلو اٹھا لی ہیں جس سے روٹی کھری ہوتی ہے، اور لوگ جناب سر جھکا ہلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، وہ آیات تو اٹھا لی ہیں، ان آیات کو کون پڑھے، ان حدیث کو کون سن؟ اس میں تو ناراضگی ہے، اس میں تو لوگوں کو غصہ ہے، اس میں تو پتھر ہے، اس میں تو مخالفت ہے، اس میں تو تانے۔ شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہیں تقریر کرنے گیا نا کسی گاؤں میں پنڈ، تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت جی میرے پیچھے سارے جمعہ پڑھتے، ہر مسلک کے لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، احمد سے بری ہوتی ہے، کھچا سے بری ہوتی ہے، باہر تک لوگ ہوتے ہیں، اور ہر مسلک کے لوگ میرے پیچھے آتے ہیں، لہذا تقریر اینج دی کرنا کوئی ٹھنڈی جائی، میٹھی جائی، پیاری جائی، یہ طرح لوگ ناراض نہ ہو۔ لوگ میرے تے بڑے راضی، لوگ جڑے سارے ہر مسلک کے لوگ آتے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرمان لگے تھے پتھر پتھر بھی پے نہیں، کہنے جی پتھر پتھر میں نے کہنے مارے میں تو لوگ پھول چھوٹ دیتے ہیں، لوگ پورے محلے اور پورے علاقے اور سارے لوگ آتے ہیں۔ فرمایا پھر تو توحید نہیں بیان کی تھی، لگتا ہے تو کہیں کہیں توحید پھر ڈنڈی مارتا ہے۔ جڑے سب تو زیادہ خلاق والے محمد مصطفیٰ وہ بیان کرے تو لوگ پتھر مارے تن، سارے پھول سٹن، کدے رولا ہے کتے۔ توحید خالص ہو اور کوئی بندہ پورا معاشرہ راضی ہو، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ توحید کڑوی اتنی، کچھ جانور ہوتے ہیں کچھ چیزیں ان کو خاص جو ہیں وہ یعنی انہوں پچ دیا نہیں۔ توحید ایک موضوع ہی ایسا ہے کہ توحید بیان کرنے سے موحد کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور جو شرک کرتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، انہوں دوائی جیڈی بھی دے دو پیاری تے انہوں کڑوی لگی، بیمار ہوتا۔ شرک کی پھر بیماری یہ تو کینسر ہے، یہ تو بالکل بندہ سکڑ جاتا ہے۔ توحید سن جی میں وہ کینسر دا مریض نو کیمو لگے تو وہ نہیں سکڑ جاتا، اینج سکڑتا ہے مشرک توحید سن، پریشان ہوتا۔ سوالات کیتے مشرکین مکہ نے، حضور نے فرمایا میں کل جواب دے سکتا، کل پڑھیے سورۃ القاف، کھولیے قرآن پاک، زندہ نے پڑھ کے سناؤ نا قرآن، لینذر من کان حیا، مردے دے قرآن پڑھنا تے سکھ، قبرستان دا شگرد نال لے جاؤ تے تو لڈو لبسن تے رسا مل سن تے کھانا مل سی تے چائے مل سی تے تسی قرآن پڑھو۔ مردے دے قرآن کے پڑھنا تے کیڑا اوکھا ہے؟ اوکھا تے ہے کہ زندہ دے قرآن پڑھو تو پھر ویکھو لوگاں دے اگوں چہرے دے حالات واقعات۔ لینذر من کان حیا، زندوں پر زندوں کو ڈراؤ قرآن پڑھ پڑھ کے۔ حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں۔ سوال ہوا، جواب کل کا وعدہ کل آ گیا۔ آسمان والے نے وہی روک لی کہ میرا نبی کہتا ہے میں کل جواب دوں گا، یہ میرے نبی نے کیوں نہیں کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوں گا۔ حضور کہتے ہیں میرا نبی میرا پیارا کہتا ہے کل جواب دوں گا، جبریل رک جا، جانا نہیں، کل آن دیتے اپنے پیارے نو ذرا جواب دے لین۔ پھر کل آ گیا، قریش آ گئے، تسا فرمایا وعدہ کیتا ہے کل دا جواب، پھر جواب رسول اللہ فرمان میں کل دے سا۔ تو حضور نے فرمایا جبریل کو نہیں آیا، وہی کو نہیں آئی، انہوں نے کیا پھر دسو، فرمایا کل آ جائے۔ کل حضور فرمان دے رہے، وہ کل آندے رہے، دن گزر گئے 15 دن جدو گزرے نا، اس ویلے انہوں نے کیا دسو جی ہون جواب، فرمایا اج تک جبریل کو نہیں آیا۔ تو مطلب جبریل پھر کوئی نہیں، چھٹ گیا رب تو بھلا دیتا ہے، روزانہ آندے سو میرے تے وہی آندی تے میرے کو جبریل آندا، وہ کتھے جبریل تے کتھے وہی۔ حضور پھر سن کے تکلیف ہوئی نا،
اینج دے تانا سن کے پھر دونوں دکھ ہویا، تکلیف ہوئی، کافر مذاق اڑا کے پیچھا تے ہٹے تے جبرائیل آ گئے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے پیارے، رب فرماندا میں قسم صبح دے وقت دی، جدوں صبح دا وقت ہوئے روشنی اس وقت دی قسم، میں رات جدوں چھا جائے اندھیرا اس رات دی قسم، تون چھوڑیا نہیں، تون بھلایا نہیں. تون رب نے نہیں چھوڑیا نہیں بھلایا، یہ غلط کہہ رہے ہیں. فرمایا پھر 15 دن تسی آئے کیوں نہیں؟ جبریل میں 15 دن پریشان رہا، روزانہ کل دا وعدہ کرتا رہا، تے میں تے لگتا رب میں چھوڑ گیا تے رب میں بلا گیا تے تسی پھر آئے کیوں نہیں؟ فرمایا پیارے اسا نہیں بلایا. رب آندا ہے سانو تسی بھلے ہو، ساڑا نا نہیں نہ لیا تساں فرمایا نا کل دساں گا تے پھر دیو نا جواب. کل کا وعدہ کیا تھا نا، پھر دو نا جواب. آئندہ لئی ضابطہ بنا لو پیارے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پہلے ضابطہ سن لو، کل کا جب بھی وعدہ کرنا ہے تو کہنا ہے اگر میرے اللہ نے چاہا. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب وہ چاہے جبریل کو بھیجتا ہے، جب چاہے وہ روک لیتا. قرآن کو پڑھیے. آخری بات سن لیں، نبی علیہ السلام غزوہ احد وغیرہ ایس موجود ہے تو قرآن سارا بھرا ہے. ایک نہیں، 2 3 4 کئی خطبات ہو جائے، یہ موضوع ختم بھی نہیں ہوتا. بات آگے کئی خطبات میں چلائیں گے تو بات سمجھ آئے گی. آج صرف یہ آخری حدیث سن لیں. احد کا میدان ہے، نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے. کون زخمی ہو گئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مختار کل ہوتا ہے وہ زخمی نہیں ہوتا. مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے. کبھی سنا ہے کہ وہ زخمی ہو گیا؟ نعوذ باللہ، کوئی تیر پہنچ گیا وہاں. زخمی کون ہوئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب زخمی ہوئے نا، خون حضور کا خون چہرے سے نیچے گر رہا ہے، دانت مبارک کا ایک حصہ، چوتھا حصہ ایک دانت کا شہید ہوا ہے. حضور علیہ السلام پھر تو پتہ ہے ایسے جلال میں تھے، پریشانی میں تھے، چہرہ زخمی تھا. تو زبان سے پتہ کیا جملہ نکلا؟ یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور اللہ دا امر ویکھ لو، حضور کی فرما دینے کے، یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا. میں تو ان کا نبی تھا، بجائے اس کے احترام اکرام کے یہ مجھے زخمی کر رہے ہیں. یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بخشے نہیں جائیں گے. جنہوں نے مجھے تیر مارا ہے نا، یہ نہیں بخشے جائیں گے. جاؤ، ایک صفوان تھا بن امیہ، ایک صفوان تھا، ایک سہیل بن عمر تھے، ایک حارث تھا. یہ تینوں کفار کے سردار ہیں. احد میں تینوں نے مل کے حضور پر حملہ کیا. حضور زخمی ہو گئے. فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے میرے چہرے کو زخمی کیا. جنت میں نہیں جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے. میدان کے اندر ہی موجود ہے. جبریل آ گئے. اسی وقت جبریل آئے. پڑھیے، کھولیے قرآن. کیا فرمایا؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم. لیس لک من الامر شیء. اے پیارے، رب کہتا ہے جنت جہنم تمہارے اختیار میں ہے یا میرے اختیار میں؟ لیس لک من الامر شیء، شیء لیس لک من الامر شیء. جنت جہنم دینے کے بارے میں تمہارے پاس ایک رتی برابر اختیار نہیں. قرآن، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم. معاف کروں میری مرضی، عذاب دوں میری مرضی. یہ اختیار میرا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. آپ مختار کل نہیں ہے کہ کسی کو جنتی کہیں جہنمی کہیں. نہیں نہیں، میری وحی سے کسی کو خوشخبری سنا سکتے ہیں، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا. یہ وحی کے ذریعے خبر آپ دے سکتے ہیں، آپ نبی و رسول ہیں. لیکن جنت جہنم کا مالک میں ہوں، آپ نہیں ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جن تینوں لوگوں نے تمہیں تیر مار کے زخمی کیے اور آپ کہہ رہے ہیں جنت میں
نہیں جائیں گے، تینوں کو میں کلمہ پڑھوا کے محمد کا غلام بنا کے چھوڑوں گا۔ فرمایا سارے جنت میں جائیں گے، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا یہ تینوں جنتی ہیں، تینوں صحابی بنیں گے، تینوں تیرے دروازے پہ آئیں گے، تینوں کو میں توبہ قبول کروں گا، تینوں کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے۔ کاش کوئی قرآن کو پڑھے اور سمجھے۔ یہیں سے انشاءاللہ آئندہ خطبے کے آغاز ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔